جو روزینہ میں تمہیں دیا کرتا تھا، جو ماہانہ میں تمہیں خرچ دیا کرتا تھا، آپ میں نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو صاحب فضیلت لوگ ہیں ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ میں فلاں کو نہیں دوں گا، فلاں کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ کس کے اوپر خرچ نہیں کروں گا؟ اولی القربا، قریبی لوگوں کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، مسکینوں کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، مہاجرین کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ فرمایا صاحب فضیلت لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں سے دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے خود صاحب فضیلت قرار دیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کو معافیاں دو، معافیاں عطا کرو لوگوں کو، بدلے نہ لو کہ کسی شخص نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اس کے ساتھ برائی کرو، نہیں، جس شخص نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، جس بندے نے تمہیں محروم رکھا ہے تم اس کو عطا کرو، جس بندے نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس کے ساتھ سچ کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ اعمال اس کے بھی تلنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، والوزن یومئذ الحق، اور اعمال تمہارے بھی تلنے ہیں۔ اس نے اپنے راستے کے اوپر جانا ہے، تم نے اپنی منزل کے اوپر جانا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، معافیاں دو لوگوں کو۔ کیا تم لوگ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں معاف کر دے؟ دوستو یہاں پر آ کر ہماری بات مکمل ہو گئی۔ یہ جو آداب زندگی تھا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، یہ یہی تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ تو دوستو یہاں سے زندگی کا ایک اصول اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، زندگی کا ایک ادب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ وہ ادب کیا ہے کہ دیکھیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں، نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، حج کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فریضہ، یہ حقوق اللہ میں سے ہیں، تو ہم یہ حق ادا کرتے ہیں، لیکن بتقاضۂ بشریت ان حقوق کے اندر کمی رہ جاتی ہے، پوری رعایت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے، پورے آداب کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو بالکل سرے سے ادا ہی نہیں کرتے، حقوق اللہ کے اندر کمی بھی کرتے ہیں اور ادا بھی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ یہ ادا کرتے ہیں لیکن کمی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ایک حق کے ہمارے اوپر رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں یہ اصول عنایت فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنا حق تمہیں بخش دے تو فرما بندے جو تمہارے حقوق کے اندر کمی کرتے ہیں تم ان کو بخشنا شروع کر دو، میں رب ذوالجلال تمہارے حقوق بخش دوں گا۔ بس آسان سی بات ہے دوستو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے پاس جو ہمارے گناہ ہیں، جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو قرآن کہتا ہے تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بخش دوں تو میرے بندے تمہارے حقوق کے اندر جب کمی کرنے لگیں تمہارے پاس آئیں معافی مانگے تم ان کو معافی عطا کر دو۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آج معاشرے کے اندر آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس بات کی ضرورت ہے۔ آج لوگ معافیاں نہیں دیتے، اگر کسی سے قصور ہو جائے معاف نہیں کرتے، واپس کر دیتے، میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ امید رکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے کہ میں اس بندے کو معاف کروں گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میرے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اب دوستو قرآن پاک کے بعد درجہ ہوتا ہے حدیث رسول کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب احادیث کی جانب بڑھتے ہیں اور جو وقت بچتا ہے اس کے اندر زندگی کی چند باقی باتیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نظر فی کتاب اخیہ بغیر اذنہ فکأنما ینظر فی النار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بغیر اجازت کے کوئی بندہ بھی اپنے بھائی کا خط دیکھتا ہے، اپنے بھائی کی لکھی ہوئی عبارت اس کی بغیر اجازت کے دیکھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا تم یوں سمجھو کہ وہ بندہ آگ کی طرف دیکھنے والا ہے، آگ کی طرف پڑھنے والا ہے، آگ کے اندر جانے والا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں زندگی کا دوستو یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو پرائیویٹ معاملات کے اندر ہمیں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہر وقت جاسوسی کرتے رہتے ہیں کہ کون شخص کہاں گیا تھا، کس شخص کے فلاں کے ساتھ کیا معاملات جا رہے ہیں، فلاں شخص نے فلاں علاقے کی طرف سفر کیا، اس کا کیا مقصد تھا۔ کسی کے گھر کے اندر جائیں، اس کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس کی ڈائری پڑھی ہوئی ہے، مسجد کے اندر داخل ہوں، امام صاحب کی مخصوص جگہ ہے اس کے اندر داخل نہ ہوں، اس کے اوپر بیٹھے نہیں،
کہ شخص کی لکھی ہوئی عبارت ہے، اس کے پرائیویٹ معاملات ہیں، ان کی طرف ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں نا یہاں پر حدیث پاک کے اندر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف حد کے متعلق بتایا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو شریعت اسلامی اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے جزیات کو بیان نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا دین ہمیں پرنسپل لا دیتا ہے، ایک بہترین اصول مہیا کرتا ہے۔ تو دیکھیں نا جو خط ہوتا ہے، خط کا تعلق کس معاملات سے ہوتا ہے؟ پرائیویٹ معاملات سے ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کے جو پرائیویٹ معاملات ہوتے ہیں جو وہ آپ کے اوپر ظاہر نہیں کرنا چاہتے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ان معاملات کی طرف توجہ نہ دیں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، دوسروں کی ایمان کی ہمیں فکر ہے، دوسروں کے معاملات کی ہمیں فکر ہے، اپنی فکر کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے اپنے گھروں کے اندر رولے اتنے ہیں، پریشانیاں اتنی ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہماری اولاد نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، بیویاں ہماری بات مانتی ہے یا نہیں مانتی، اللہ رسول کے کچھ حقوق ہیں ہم ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہماری جو ریت کے اندر لوگ ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، وہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان معاملات کی طرف توجہ نہیں دیتے اور لوگوں کی ٹو کے اندر لگے رہتے ہیں، لوگوں کی جاسوسی کے اندر لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگ ایسے ہیں جو آگ کی طرف بڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے بڑھیے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا زیاد بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاء رجل الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آیا اور سوال کیا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الصدقۃ، صدقے کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے سوال کیا۔ من سأل، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سأل عن ظہر غنن فصداء فی الرأس، اور آگے فرمایا وداء فی البطن۔ اس بندے نے آ کر صدقے کے متعلق سوال کیا، یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ضرورت ہو، جو بندہ مستحق ہو اس کو لینا چاہیے، لیکن جو بندہ مستحق نہ ہو وہ لے تو یوں سمجھو یہ سر کا درد ہے اور پیٹ کا درد ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو بندہ بغیر حق کے صدقہ لیتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں کے اندر، صحت کے معاملات کے اندر، زندگی کے معاملات کے اندر الجھ جاتا ہے۔ دوسرے مقام کے اوپر ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مخلوق خدا کے اوپر ایک دروازہ محتاجی کا کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے اوپر 70 دروازے محتاجی کے کھول دیتے ہیں۔ یہ بات دوستوں میں نے اس تناظر کے اندر کی ہے کہ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، علاقہ چھچ، آپ لوگوں کی رسم و روایت تو مجھے معلوم نہیں ہے، میں پہلی دفعہ ہی آیا ہوں۔ وہاں پر ہمارے لوگ کروڑوں پتی لوگ ہیں، اربوں پتی لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، لیکن کوئی دینے والا گھر آ جائے، سامان وغیرہ راشن وغیرہ لے کر آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فوراً لے لیتے ہیں، مستحق نہیں ہوتے پھر بھی لے لیتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سکیم آتی ہے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، سب سے پہلے یہ لوگ جاتے ہیں کہ اپنا نام لکھوا لیتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کوئی بندہ جنگل کے اندر جائے اور اپنی پشت کے اوپر لکڑیاں کاٹ کر لے کر بازار کے اندر جائے، اس کو بیچے پھر اس کو کھا لے، فرمایا یہ بہتر ہے کہ کوئی بندہ کسی سے سوال کرے اور وہ بندہ اس کو دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے۔ اور پھر فرمایا آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا قیامت والے دن، ان کے چہرے کی صرف آپ کو ہڈیاں نظر آئیں گی۔ تو دوستو یاد رکھو، اس دور کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں 52.5 تولہ چاندی یہ تقریباً لاکھ روپے کی بھی نہیں بنتی۔ اگر آپ کا قرضہ وغیرہ ہے اور جو آپ کی حاجات ہیں، حاجات اصلیہ جن کو کہتے ہیں، اس سے بچ کر، یعنی حاجات اصلیہ دیکھیں نا اس طرح ہوتے ہیں نا، گھر ہوتا ہے، مکان ہوتے ہیں، سواری ہوتی ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر قرضے وغیرہ کو نکال کر اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے یا اس کے برابر آپ کے پاس رقم موجود ہے تو آپ زکوٰۃ خیرات صدقوں کے مستحق نہیں ہیں۔ اگر اس سے کم ہے تو بے شک آپ فقراء کے اندر آتے ہیں، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، بے شک آپ لے لیں۔ لیکن اگر معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا اتنا مال آپ کے پاس ہو تو کسی کے مال کی طرف توجہ نہ کریں۔ یہ یاد رکھیں، یہ پیٹ کا درد ہے، یہ سر کا درد ہے، یہ بیماریاں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں۔
یہ آپ کی جو اولاد کل آپ کے گلے پڑے گی، میری بات یہ یاد رکھیں، جب آپ اس کو آرام کھلائیں گے وہ آپ کے گلے کے اندر پڑے گی، اس لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بخاری شریف کتاب الحج کو اٹھا کے دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بندہ حج کے لیے جاتا ہے، دور دراز سفر کرتا ہے، اس کے بال گرد آلود ہوتے ہیں، کپڑے گرد آلود ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سوال کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ اس کے پیٹ کے اندر آرام پڑا ہوا ہے۔ حضور دات علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں کشف المحجوب کے اندر، فرماتے ہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تمہاری دعائیں قبول ہوں تو جو لقمہ پیٹ کے اندر داخل ہوتا ہے یہ صاف ستھرا حلال لقمہ داخل ہونا چاہیے۔ اگر حرام لقمہ آپ کے پیٹ کے اندر داخل ہوگا، زکوٰۃ کے آپ مستحق نہیں ہیں، آپ لے لیں گے کھائیں گے، حرام لقمہ پیٹ کے اندر داخل ہوگا، بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں حدیث پاک کے ستھرے الفاظ ہیں، پیٹ کا درد، سر کا درد، آپ بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ جس اولاد کے لیے بندہ ساری زندگی کرتا رہتا ہے، آخر کار یہی لوگ آ کر گلے پڑتے ہیں، یہی اولاد گلے پڑتی ہے والدین کے۔ پھر والدین سوچتے ہیں ہم نے کیا کیا، ہم نے تو ہر خیر و شر تیرے لیے جمع کرتے رہے، وہاں پر صرف آپ خیر جمع کریں ان کے لیے۔ خود بھی حرام سے بچیں، اپنی اولاد کو بھی حرام سے بچائیں۔ آگے بڑھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے فرمایا، اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس ہے، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل ما یسکت من الخوان عوفی فی الجنون والجزام والبرس وولدہ وولد ولدہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، دسترخوان کے اوپر بیٹھتا ہے تو ٹکڑے گر جاتے ہیں نیچے، کوئی لقمہ آپ سے نیچے گر گیا ہے تو فرمایا اس کی بید بھی نہ کریں۔ ایک مقام دوسرے مقام کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس روٹی کی عزت کرو، جب یہ کسی قوم سے چلی جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی۔ اگر یہ ایک دفعہ رخصت ہو جائے، آپ اس کی عزت نہ کریں، یہ رخصت ہو جائے پھر اس نے واپس نہیں آنا۔ میں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھا ہے، قسم اٹھاتا ہوں رسول اللہ کے ممبر پہ، اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کو خدا تعالیٰ کی ذات اقدس نے مال دیا تھا، پیسہ دیا تھا، انہوں نے قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے حق ادا نہیں کیے، روٹی پانی کی قدر نہیں کی، رزق کی قدر نہیں کی۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ آخری جب ان کے دن آئے وہ ذلت اور پریشانی کے دن تھے، ایک ایک لقمے کے لیے وہ محتاج تھے اور اسی حالت کے اندر وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روٹی کی تکریم کرو کہ جب یہ چلی جاتی ہے تو پھر واپس لوٹ کے نہیں آتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ ٹکڑا نیچے گر جائے آپ سے تو فرمایا اس کو اٹھائیں اور اس کو کھا لیں، جو بندہ اس کو کھا لیتا ہے اس کا انعام کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عوفی من الجنون والجزام والبرس، فرمایا یہ جزام کی جو مرض ہوتا ہے، یہ برس کا جو مرض ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اس کی اولاد کو بھی محفوظ رکھتا ہے اور اس کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ دیکھیں چوتھی نسل تک یہ انعام جاتا ہے، چوتھی نسل تک، کہ آپ روٹی کی عزت کریں گے، تکریم کریں گے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، جنون جزام برس سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور نہ صرف آپ کی حفاظت فرمائیں گے بلکہ آپ کی اولاد کی بھی حفاظت فرمائیں گے، آپ کی اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ تو دوستو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا یہ ایک فرمان ہے کہ روٹی نیچے گرتی آپ اس کو کھا لیں۔ تو جو بندہ اس طرح کرے، اس طرح عمل کرے تو اس عمل کے صدقے، حضور کے اس فرمان کے صدقے خدا تعالیٰ اس کو بلاؤں سے امن عطا فرما دیتا ہے۔ تو یاد رکھو جس حضور کے فرمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ دافع البلا ہے، بلاؤں کو دفع کرنے والا ہے، تو خود سوچو ذات مصطفیٰ کے اندر، وجود مصطفیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہوگی۔ ہم اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو، محمد مصطفیٰ کو اس دنیا کے اندر اس شان کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ آپ دافع البلا ہیں۔ حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بلاؤں کو دفع فرما دیا ہے۔ آج بھی محمد مصطفیٰ اپنی قبر مبارک کے اندر موجود ہیں، امتیوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، اور ان کی ذات اقدس کا یہ برکت ہے، یہ فرمان ہے کہ جب امت کے اوپر کوئی کڑا وقت آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، آقا علیہ السلام اللہ کی جانب سے ملے ہوئے اختیار کو استعمال فرماتے ہوئے اپنی امت سے اس کڑے وقت کو، اس بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ آگے بڑھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، سنیں، فرمایا جس نے صاحب بدعت کو جھڑکا، یعنی جو بندہ امت کے اندر بدعت داخل کرتا ہے، چاہے وہ بدعت عقیدے کی ہے یا وہ بدعت عمل کی ہے، فرمایا جو بندہ صاحب بدعت کو جھڑکتا ہے
اسے پرے کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس بندے کے دل کو نور ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ اور فرمایا جس نے اس کے لیے نرمی اختیار کی، جس نے اس کے لیے نرمی اختیار کی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بدتی آدمی ہوتا ہے اگر آپ اس کے لیے نرمی کریں گے، اسے خندہ پیشانی سے ملیں گے، اس کی عزت کریں گے، تو فرمایا تم یوں سمجھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے اوپر نازل ہونے والے دین کی تم لوگوں نے توہین کر دی ہے، تم نے اس کو خفیف سمجھائے، ہلکا سمجھائے۔ کس کو؟ دین مصطفیٰ کو ہلکا سمجھائے۔ تو دوستو یاد رکھو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہارے دلوں کے اندر ایمان برقرار رکھے، اور تم چاہتے ہو کہ ہمارے اوپر توہین مذہب کا الزام نہ لگے، تو یاد رکھو اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی مضبوط کرو، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھو۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں میری زندگی کا تو مشن ہی یہی ہے یا رسول اللہ، لشدت اعدائک ولنصرت اولیائک۔ فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے رسول میری زندگی کا مشن یہ ہے تمہارے دشمنوں کو تباہ کرتا رہوں، نیست و نابود کرتا رہوں، تمہارے دوستوں کو سینے سے لگاتا رہوں، ان کے ساتھ پیار کرتا رہوں۔ تو یاد رکھو دوستو، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے ساتھ جڑ گئے ان کے ساتھ تم بھی جڑ جاؤ، اور جو ذات مصطفیٰ سے کٹ گئے ان سے تم بھی کٹ جاؤ۔ دیکھیں نا کل کیا ہوگا، کل قیامت والے دن جس وقت جنتی جنت کے اندر، حضور ٹائم کس وقت ہوتا ہے؟ 1:32 تک پہ چلو، اچھا۔ کل جس وقت جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ کے اندر چلے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ سوال کریں گے جنتی دوستیوں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس وادی سقر کے اندر کیوں ڈالا ہے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، دوستی کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، برے لوگوں کی مجلسوں کے اندر جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو جہنم کے اندر جانے کا سبب کیا ہے؟ نمازیں نہ پڑھنا۔ جہنم کے اندر جانے کا سبب کیا ہے؟ غریب مسکین لوگوں کے اوپر اپنے دروازے بند کر لینا، انہیں کچھ بھی نہ دینا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے مالوں کے اندر محروم لوگوں کا، سوال کرنے والوں کا حق ہے، انہیں عطا کیا کرو۔ لیکن جب آپ دروازے بند کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ بھی جہنم جانے کا سبب ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور برے لوگوں کی مجلسوں کے اندر جا کے بیٹھا کرتے ہیں، ان لوگوں کی مجلسوں کے اندر جا کر بیٹھا کرتے تھے جو ہمارے عقیدوں کو تباہ کیا کرتے تھے، جو ہمارے اعمال کو بگاڑ دیا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیں برے دوست کی صحبت سے بچیں، بدعتی کی تعظیم سے بچیں، اسے خندہ پیشانی کے ساتھ عزت کے ساتھ ملنے سے بچیں۔ تب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہارا ایمان سلامت رکھیں گے۔ بنی اسرائیلیوں کے اوپر عذاب آئے اس لیے تھا، اگلے دن وہ کچھ لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے، دوسرے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، معاملات انہوں نے مکس کر دیے تھے، برے بھلے کی تمیز ہی نہیں رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی آواز سے سب کو تباہ و نیست و نابود کر دیا۔ اور چونکہ وقت تھوڑا ہے، احادیث مبارکہ دو رہتی ہیں، بہرحال آخری حدیث پاک پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کبرت خیانتاً، فرماتے ہیں بڑی خیانت یہ ان تحدث اخاک حدیثاً، تم اپنے دوست سے بات کرو، وہو لک بہ مصدق، اور وہ بندہ تمہیں سچا سمجھے کہ یہ بندہ سچا ہے، وانت لہ کاذب، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم جھوٹ بولتے ہو۔ یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ آپ کسی بندے سے ملیں، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا عزیز ہے، اس کے ساتھ آپ ملیں، اس کے ساتھ آپ گپ شپ کریں، وہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہے لیکن آپ اس سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اس کو بڑی خیانت قرار دیا ہے۔ تو دوستو یہ ہیں آداب زندگی مختصر جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ بس آخری بات کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ میں پہلی دفعہ آپ کے پاس آئی ہوں، ایک پیغام ضروری ہے، یاد رکھو۔ علم غیب، حاضر ناظر، نور بشر، یاد رکھیں یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اندر جو صحیح عالم دین ہو، اگر وہ بھی صحیح صاحب مطالعہ نہ ہو تو ان معاملات کے اندر ان کو بھی گرفت نہیں ہوتی۔ عوام تو رہے عوام، تو سادی سی بات ہے، آپ ان معاملات کے اندر نہ پڑھیں، کوئی بحث کرے ان معاملات کے اندر نہ پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے متعلق ایک ہی عقیدہ رکھیں، کیا کہ حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس جیسا نہ اگلے زمانے کے اندر کوئی موجود تھا، نہ اس زمانے کے اندر کوئی ہے، اور نہ کوئی دوسرا قیامت تک حضور محمد مصطفیٰ جیسا اس دنیا کے اندر آ سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے متعلق آپ یہ عقیدہ رکھیں۔
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں ملفوظات کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور محمد مصطفیٰ کی شان اقدس کے متعلق، صرف بس 2 منٹ ہے توجہ رکھنا، شان اقدس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ میرے دل کے اندر القاء کیا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دنیا کے اندر کسی شخص کے پاس ایک نعمت ہے، اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ نہیں دیتا کسی کو۔ فرماتے ہیں کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا، فرماتے ہیں اس کی 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، میری جیب کے اندر ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پڑی ہوئی ہے، میں کسی کو نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ پہلی وجہ یہ کہ میں دینے کے اوپر قادر ہی نہیں ہوں، یعنی میرے ہاتھوں کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ میں جیب سے نکال کر اس کے حوالے کر دوں، اس لیے نہیں دیتا۔ دوسری وجہ فرماتے ہیں دینے کے اوپر اگر قدرت ہو پھر کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ بخل ہوتا ہے دل کے اندر، بخیلی کی وجہ سے نہیں دیتا۔ تیسرا، دینے کے اوپر قدرت بھی ہوتی ہے، بخیلی بھی نہیں ہوتی، پھر بھی نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ لینے والے کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے، وہ اس قابل ہے ہی نہیں۔ اور چوتھی وجہ آپ فرماتے ہیں کسی بندے کو نعمت نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ دینے کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے، بخیل بھی نہیں ہے، لینے والے کے اندر صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن جس کو دیتا ہوں اس سے زیادہ ایک دوسرا شخص ہے جو مجھے محبوب ہے، اس کو دینا چاہتا ہوں۔ اب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور محمد مصطفیٰ کا معاملہ سامنے رکھو، خزانہ قدرت کے اندر کوئی نعمت موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو کیوں نہ دی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دینے کے اوپر قادر نہیں تھے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، دینے کے اوپر قادر بھی ہیں۔ اور بخل ایک عیب ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف منسوب بھی نہیں کیا جا سکتا، اس عیب سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پاک ہے، اور محمد مصطفیٰ سے زیادہ صلاحیت بھی کسی کے اندر موجود نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو محبوب بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو عطا نہ فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں ساری نعمتیں جو خزانہ قدرت کے اندر موجود تھیں اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ ایک نعمت یعنی کسی کو الہ بنا دینا، الوہیت کا مالک کر دینا، فرماتے ہیں یہ نہ بنایا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو الہ کر دے، اللہ تعالیٰ کسی کو الوہیت کا مقام عطا کر دے، فرماتے ہیں یہ محال ہے، اور جو چیز محال ہوتی ہے وہ تحت قدرت نہیں ہوتی۔ تو کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو خدا نہیں بنایا، الہ نہیں بنایا، باقی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دیے۔ تو دوستو یاد رکھو محمد مصطفیٰ کے متعلق یہ عقیدہ ہمیشہ رکھنا کہ محمد مصطفیٰ الہ نہیں ہے، محمد مصطفیٰ خدا نہیں ہے، اس سے نیچے نیچے جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر موجود تھیں اللہ تعالیٰ نے عالم شہادت کے اندر محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ بس ایک ہاتھ کے اوپر یہ عقیدہ رکھو اور دوسرے ہاتھ کے اوپر عمل۔ عمل کیا ہو؟ بس آخری بات ہے، عمل یہ ہونا چاہیے دوستو آپ کے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے نفرت نہ ہو۔ ایک صحابی رسول تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ ان کے متعلق فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، جنتی ہیں، 3 دفعہ فرمایا، مسند احمد